اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت پھیل گئی ہے. حنین کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ گرد و نواح میں آپ کے سامنے رکھا کس تیزی سے پھیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجنا شروع کیے, مقرر کیے, فلاں جگہ سے زکوٰۃ لے کے آؤ, فلاں جگہ سے یہ لے کے آؤ, فلاں جگہ فلاں 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 فلاں. یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور وہاں پہ عامل مقرر کر رہے ہیں کہ فلاں حصے سے تم نے لے کے آنا ہے زکوٰۃ کو, فلاں حصے سے تم نے لے کے آنا ہے جزیے کو, فلاں حصے سے. گویا اسٹیٹ تیزی سے پھیل رہی ہے. مدینہ کی ریاست ابن لطبیہ, جس کو ابن اللطبیہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ بہت سا مال لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ مال مسلمانوں کے بیت المال کے لیے, یہ مال مسلمانوں کے بیت المال کے لیے, اور یہ دیکھیے یہ مجھے تحفہ ملا, یہ مال مسلمان کے بیت المال کے لیے آیا ہے, اور دیکھیے یعنی فلاں جگہ سے میں یہ مال لایا تو انہوں نے ساتھ میں مجھے تحفہ بھی دیا, یہ میرا تحفہ, یہ فلاں جگہ کا مال, یہ میرا تحفہ, یہ فلاں جگہ کا مال, یہ میرا تحفہ, یہ فلاں جگہ کا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا, کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور کہا عاملین کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کو مبعوث کیا گیا ہے کسی خاص کام کے لیے اور وہ اس کام کی اجرت لیتے ہیں. مراد یہ حصہ نہیں طے ہوا, کوئی بات طے نہیں ہے, وہ ایک ادارے نے کسی ملازم کو کسی کام کی اجرت دی ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ بات سمجھا دی اور یہ فقہ کا پکا قاعدہ, اصول اور قانون بن گیا اس حدیث کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاملوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو مبعوث کیا جاتا ہے کام کے لیے اور وہ کہتے ہیں یہ تو بیت المال کا ہے یا یہ میرے مالک کا ہے اور یہ میرا ذاتی تحفہ ہے. تم لوگ اپنے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ تمہیں عامل مبعوث نہ کیا جائے, پھر ہم دیکھیں کہ فلاں علاقے کے لوگ تمہیں بغیر کسی سرکاری عہدے کے مال کے علاوہ تحفہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ حدیث بڑی اہم ہے, فقہ کے باب میں اس حدیث کی بڑی قدر و منزلت ہے, اور اس حدیث کے آپ کو پتہ ہے نیچے لوگوں نے, علماء نے کتابیں لکھی. یہ نہایت اہم حدیث ہے اور ایک مسلمہ اسلام کا اصول ہے. کسی بھی منصب پہ فائد آدمی, کسی بھی عہدے پہ فائد آدمی جب اس کو اس کے عہدے کی وجہ سے کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ جس نے عہدہ دیا ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے. مثلا پاکستان کی ریاست میں ایک شخص وزیر اعظم بن گیا, ایک صدر بن گیا, وہ صدارتی دورے پہ غیر دوسرے ممالک میں گیا, وزیر اعظم دوسرے ممالک میں گیا, وہاں سے وہ پاکستان کے لیے امداد لے کے آئے ہیں, کوئی ٹریڈ لے کے آئے ہیں, کوئی تجارتی معاہدہ کچھ بھی کر کے آئے ہیں, تو وہ آ کے یہ کہیں کہ یہ جو $300 ملین ہے یہ تو پاکستان کی ریاست کے لیے ہے اور یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے مجھے ذاتی تحفہ دیا. اس تحفے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ اجازت ہے نہ حیثیت ہے, اور یہ تحفہ رکھنا حرام ہے. اس تحفے کو کہاں جمع کرایا جائے گا؟ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا. ریاست کے ادارے کا جو سسٹم ہے اس کے تحت جمع کرایا جائے گا. حتیٰ کہ اگر اس بات کو کھولا جائے تو تمام ادارے, چلیں ایک مثال مسجد کی لے لیں. مسجد نے ایک سفیر متعین کیا کہ جاؤ مسجد کے لیے سیمنٹ کی بوریاں اکٹھی کرو, چندہ اکٹھا کرو. وہ چندہ اکٹھا کر کے لائے اور مسجد آ کے کہی یہ چندہ تو میں نے مسجد کے لیے اکٹھا کیا اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ پرفیوم تحفے میں دی ہے. یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے. اور اسی طرح کوئی سرکاری محکمے کا آفیسر ہو اور اس کو اس کے عہدے کی وجہ سے تحفہ ملا ہو, دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے ذات کو تحفہ ملنا, ذات کو تحفہ ملتا کہ بندے کے پاس عہدہ نہ بھی ہو وہ تحفہ آئے. وہ تحفہ کس کا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا, احباب کا, کزن کا, خاندان کا, کنبے کا, برادری کا. جو بندہ تجھے جانتا ہی نہیں اور تجھے صرف تعلق بنانے کی وجہ سے تحفہ دے رہا ہے, وہ تحفہ بھی سرکاری
بیت المال میں داخل ہوگا، چاہے وہ تیری ذات ہی کو کیوں نہ دیا جائے۔ اور اسی اسلوب اور اصول کو اللہ کا شکر ہے پاکستان کے آئین میں بھی لکھا گیا، اور پاکستان کے لاء میں بھی، چونکہ قرآن و سنت سپریم لاء ہے، پاکستان میں بھی یہ بیت المال رکھا گیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اول یہاں پہ جو بھی حکمران باہر جاتا یا جو بھی ڈیلیگیشنز یہاں پہ آتے تھے، جو تحفے ملتے تھے وہ کہاں پہ جمع ہوتے تھے؟ بیت المال میں۔ اب حکمرانوں نے بھی ایک سلسلہ تو چلانا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہم جاتے ہیں، ہمیں سونے کی تلوار ملتی ہے، سونے کی پستولیں ملتی ہیں، واپس آ کے بیت المال میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک ہیلا نکالا، انہوں نے کہا یہ تحفہ بیت المال میں جمع ہے، اور آگے سے قانون سازی کی جو تحفے بیت المال میں جمع ہوں وہ بادشاہ، وزیر اعظم یا عہدیدار خرید سکتا ہے واپس۔ کس قیمت پہ؟ 10% کے اوپر، 20% کے اوپر۔ یہ وہ ہیلے بہانے ہیں جو یہودیوں نے بھی کیے تھے۔ یعنی بنیادی طور پہ وہ تحفہ تو سرکار کو ملا، آپ کی ریاست کو ملا، وہ تحفہ آپ کھلی مارکیٹ میں بیچ کے ریاست کو مضبوط کیجئے، وہی تحفے۔ اب یہ تو آپ یہ دیکھیں کیسی حسب حال ہے گفتگو، کہ آج پاکستان کے اندر توشہ خانہ کا جو سارا کیس ہے لوگوں کے سامنے، اور سب کو پتہ لگ گیا ہے توشہ خانے میں سے مرسیڈیز فلاں نے خریدی تھی، فلاں نے خریدی تھی، گڑی خان صاحب نے خریدی تھی، مرسیڈیز BMW شریف فیملی نے خریدی تھی، فلاں۔ توشہ خانہ کیس پبلک ہو گیا ہوا ہے کہ وہ تحفے جو توشہ خانے میں بیت المال میں جمع تھے وہ ریاست نے نہیں بیچے، وہ انہوں نے دوبارہ خرید لیا اونے پونے میں۔ بے ایمانی کی انتہا ہے۔ یہ اسلام میں اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو ابن لطبیہ کی یہ جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول واضح اور بیان کر کے بتلا دیا کہ تحفہ جو عہدے کی بنیاد کے اوپر ملے وہ تحفہ سرکار کی ملکیت ہوتا ہے یا اس ادارے کی ملکیت ہوتا ہے جس ادارے نے تجھے عہدہ دیا۔ اب آپ تمام ادارے ذہن میں لے آئیں، اگر عدلیہ ہے تو وہ عدلیہ کو تحفہ ملا، اگر پولیس ہے وہ پولیس کے ادارے کو تحفہ ملا، کسی ذات کو اور پرسن کو تحفہ نہیں ملا، الا یہ کہ ذاتی تعلق موجود ہو، ذاتی راہ و رسم موجود ہو، اور ذاتی راہ و رسم کے تحت جو تحفہ دیا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، حکام کو تحفے اس بنیاد پہ نہیں دینے چاہیے کہ رشوت کا انداز بن جائے اور تم ان سے ناجائز کام کرواتے رہو۔ ہاں، تحفے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو دینے چاہیے تاکہ محبت بڑھے، مودت بڑھے، اور اس محبت اور مودت کے بعد آپ کوئی کام کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ تحفے تحائف دینا کہ کل کلام میں اس سے کوئی ناجائز کام کروا لوں گا، فائدہ اٹھا لوں گا، وہ انما الاعمال بالنیات کے تحت وہ تحفے بھی حرام ہیں۔